حال ہی میں مجھ سے کافی لوگوں نے ایک سوال پوچھا ہے کہ سر آج کل ایک ڈرامہ بہت ہٹ ہوا ہے پریزاد، اس ڈرامے کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ جواب: تخلیق کار یا تو جذباتی ہوتا ہے یا حساسیت اگر زندہ ہو تو وہ اپنے ارد گرد ہونے والے سب واقعات اور حالات اندر اتارتی رہتی ہے، اور درد جب چھلکنے کی حد کو پہنچتا ہے تو وہ کسی بھی صورت کا رنگ دھار کر بہنا شروع کر دیتا ہے۔ ایسے ہی اس ڈرامے میں مرد کے مسائل پہ آواز اٹھی، ورنہ صدیوں سے ہم عورتوں کے مسائل پہ ہی بات کر رہے تھے، یہاں تک کہ ڈرامے میں مرد کا کردار سپرم کے ایک کمزور قطرے جتنا ہی رہ گیا تھا۔ یہ قابل تعریف ہے کہ ملک میں موجود ایک اہم نفسیاتی مسئلے کو ڈرامے کا مرکزی نقطہ بنایا گیا۔ وہ جو کہا جاتا ہے ادب معاشرے کا آئینہ ہے، تو اس کے دو معنی ہوتے ہیں، ایک یہ کہ معاشرے میں کیا ہو رہا ہے، دوسرا یہ کہ آپ معاشرے میں ہونے والے عمل کو اپنے آئینے میں کیسے دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ ڈرامہ ان دونوں پہلوؤں کے حوالے سے دیکھا جا رہا ہے۔ ایک طرف یہ سیلف میڈ مردوں کے معاشرے کی عکاسی کر رہا ہے، دوسری طرف یہ بتا رہا ہے کہ دولت معاشرے میں کیسے اہم ہو گئی ہے۔ جب کوئی نوجوان مرد اس ڈرامے کو دیکھے گا تو اسے یہی دکھائی دے گا کہ بس یہ سب جھوٹ ہے، عورت امیر مرد سے پیار کرتی ہے، غریب کی کوئی حیثیت نہیں۔ آپ سچ ہوں گے، لیکن ملک میں غریب مردوں کی تعداد زیادہ ہے کیونکہ غریب آبادی زیادہ ہے۔ تو کیا کسی مرد کو جوانی میں کسی عورت نے نہیں چاہا ہوگا؟ بھری جوانی میں محبت بھی اور طرح کی ہوتی ہے، اعتماد دونوں طرف نہیں ہوتا کیونکہ معاشرے نے دیا ہی نہیں۔ جب 100% کفالت کی ذمہ داری مرد پہ ہے تو ایک مرد بنیادی طور پہ محبت سے نہیں، روزی سے جڑا ہوا ہے۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا دولت ہی سب کچھ ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جب کوئی شخص 2 وقت کی روٹی کے چکر سے ہی نہیں نکل پاتا، اس کے لیے اپنے کسی شوق کو مکمل کر لینا ناممکن ہو جاتا ہے۔ نہ جانے کیوں ہم نے یہ بھی فرض کر لیا ہے کہ دولت کا خوشی سے کوئی تعلق نہیں۔ دولت مند لوگ اندر سے مطمئن نہیں ہوتے، بے سکونی اور بے چینی نے انہیں گھائل کیا ہوتا ہے، اور ڈپریشن کی وجہ سے انہیں رات کو نیند نہیں آتی۔ یہ بات ہمیں ایک انجانی سی خوشی دیتی ہے اور ہم دولت پر لان تان کر کے مطمئن ہو جاتے ہیں، حالانکہ اس سے بڑا ڈھکوسلا کوئی نہیں۔ ممکن ہے بہت سے امیر لوگ ٹینشن میں رہتے ہوں، مگر اس میں ان کی دولت کا نہیں، اپنا قصور ہوتا ہے۔ دولت تو زندگی گزارنے میں سہولت فراہم کرتی ہے۔ اگر کوئی شخص اس سہولت کا فائدہ اٹھانا نہیں جانتا تو ایسے شخص کا ذہنی علاج کروانا چاہیے، نہ کہ غربت کو خیالی انداز میں پیش کر کے غریب کو چکی پیستے رہنے کا سبق پڑھانا چاہیے۔ جس طرح ہم نے ارب پتیوں کے بارے میں خواہ مخواہ فرض کر لیا ہے کہ وہ دانشور بھی ہوتے ہیں، اور اس طرح ہم نے دولت کے بارے میں بھی فرض کر لیا ہے کہ اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی جرم ضرور ہوتا ہے، کیونکہ یہ بات ایک ناول میں لکھی تھی جو ہٹ ہو گئی، اور ہم اس پر یوں ایمان لے آئے جیسے پتھر پر لکیر ہو۔ آج کل کے جدید زمانے میں خوشحال تو کیا، باعزت زندگی بھی خاصی مہنگی ہے۔ دنیا کی سیر کرنی ہو، اپنے شوق کی تکمیل کرنی ہو، کتابیں پڑھنی ہو، جہازوں میں سفر کرنا ہو، بیماری کا بہترین علاج کروانا ہو، صحت مند زندگی کے لیے خوراک کا بندوبست کرنا ہو، اپنی مرضی کی زندگی جینی ہو، ان تمام کاموں کے لیے دولت مند ہونا ضروری ہے۔ سب کی دولت 2 نمبری کی پیداوار نہیں ہے، طریقہ کار ہے۔ یہاں دولت کمانے کا بھی ایک نظام ہے۔ کبھی کسی امیر مرد کو آپ نے ساری رات کسی لڑکی سے موبائل پر باتیں کرتے سنا ہے؟ نہ ہی کسی 80 سالہ گوری سے محبت کی شادی کرتے سنا ہوگا۔ امیر مرد کا بیٹا یہ سب کر سکتا ہے، لیکن جو دولت کما رہا ہے وہ محنت کر رہا ہوتا ہے، اور 2 نمبری سے دولت کمانا زیادہ وقت اور محنت طلب کام ہے۔ ایسے سوچنے والے ایک بار سوچیں، وہ اپنے کام میں کتنے محنت کر رہے ہیں، کتنا وقت دے رہے ہیں اسے، آگے بڑھنے کے لیے کیا عمل اختیار کر رہے ہیں، اپنے حالات پہ کتنا صبر کر رہے ہیں، ان کا اپنا کردار کتنا بلند ہے۔ یہ وہ سوال ہیں جو آپ کا موازنہ کرنے کے لیے کافی ہیں۔ نوکری نہیں مل رہی تو پریزاد کے پاس نوکری ہوگی۔ ایسے بہت سے گورے کالے پریزاد ابھی بھی ملک میں سرمایہ لگائے بیٹھے ہیں، لیکن آپ نے اپنی صلاحیت کتنی بڑھائی؟ کیا آپ نے یہ سوچا؟ نہیں سوچا تو اب سوچ لیں، موازنہ کر لیں۔ کیا یہ کردار ان نوجوانوں کو یہ امید نہیں دیتا کہ ممکن ہے وہ اپنے وقت کے پریزاد ہوں؟ اس کے لیے انہیں اپنی ذات پہ اور فطرت پہ یقین رکھنا ہے۔ وقت کبھی ایک سا نہیں رہتا، انسان نے جو بیج بویا ہوتا ہے اس کی نسلیں وہی پھل کھاتی ہیں۔ لہٰذا اگر تو آپ کردار کو مثبت نقطہ نگاہ سے دیکھنا چاہیں تو اس میں وہ بھی منفرد شے موجود ہے، لیکن اگر آپ نے سوچ ہی لیا ہے کہ بھائی یہ معاشرے میں بگاڑ پیدا کر رہا ہے، تو اگلی 1 صدی میں اس فکر بنیاد پر کھڑی عمارت آپ کو بتا دے گی کہ اس پریزاد نے مرد کے کردار کو جو اظہار دیا ہے وہ معاشرے کو ایک مثبت راستے پہ لے کر گیا ہے۔ ہم نے ایک عرصہ ہوا مرد سے اظہار چھین لیا ہے۔ معاشرے میں توازن کے لیے بہت ضروری ہے
کہ وہ اپنے ہر طرح کے جذبے کا اظہار کرے، اب وہ شاعری میں کرے، کردار میں کرے، بات چیت میں کرے، ڈرامے میں کرے، مگر کرے یہ بہت ضروری ہے۔ پریزاد نے اس کی راہ ہموار کی ہے، اور کیسے ہموار کی ہے یہ بات وقت ثابت کرے گا، ہم رہیں نہ رہیں۔